السلام علیکم، میں رقیہ غزل میری طرف سے آپ سب کو رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مہینہ ایسے غیر معمولی حالات میں آیا ہے جب کہ کرونا وائرس نے پورے کرۂ ارض پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے تو آئندہ آنے والے 3 سے 4 ہفتوں کو پاکستان کے لیے مزید تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ حالات کشیدہ ہیں اور اگر مناسب حکمت عملی اختیار نہ کی گئی تو لاقانونیت اور جرائم کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امداد، بے حسابی امداد ہر طرف سے ہمیں مل رہی ہے، مگر اشیاء خورد و نوش اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ آج پہلا روزہ تھا اور پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی رہیں۔ باقی اشیاء کی قیمتیں تو آپ چھوڑ ہی دیں، لیکن ایسے میں کسی قسم کے سخت ایکشن کی کوئی خبر مجھے دکھائی نہیں دی۔ عوام یہ سوال پوچھتے رہے، بلکہ میں نے خود قیمتیں پوچھی ہیں آج جا کے، اور عوام یہ سوال پوچھ رہے تھے۔ میں نے سادہ لوگوں کو ایک دوسرے سے سوال کرتے دیکھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ اتنی امداد آ رہی ہے، ساری دنیا اپنوں کو، اپنے عوام کو ریلیف دے رہی ہے، ہمیں کیا دیا گیا ہے، ہم کیا کھائیں؟ یہ وہ سوال ہیں، یقیناً سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ اب جو موجودہ حالات ہیں ان میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کاروبار بند ہیں، نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے۔ ایسے میں دوسروں کو ریلیف دے کر ہی آپ تاریخی ابواب میں اپنا نام سنہرے حروف سے لکھوا سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سیاسی نمائندے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک تو ٹائیگر فورس پر متفق نہیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی ایسی باتیں ہیں کہ وہ اس پر الجھی ہوئی ہیں۔ یعنی اب جب کہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو ہمارے سیاسی عمائدین کی پھرتیاں اور کارکردگیاں بھی سیاسی اکھاڑ پچاڑ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ دورس حکمت عملی ہی بقا کی ضامن ہوگی، ورنہ داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا چھوٹا سا حل ہے کہ جو پارلیمانی نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں شعور دیں عوام کو، اپنے لوگوں کو جن سے ووٹ لیتے ہیں وہ ہر سال، اس کے بعد اپنی نگرانی میں وہ سپرے کروائیں اور کچرا اٹھوائیں، اور یا جیسے یہ ماحول چل رہا ہے اس میں وہ خود لوگوں کے گھروں میں جا کر پتہ کریں یا کسی کو بھیج کر پتہ کریں کہ کیسے حالات چل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی پالیسی میں مصلحت اختیار کی جائے، کیونکہ حکومت 2-2.5 کروڑ کو کھانا نہیں دے رہی، نہ ان سب کو رقوم مل رہی ہیں، بلکہ جن کو رقوم مل رہی ہیں وہ تو غیر یقینی انداز میں مل رہی ہیں۔ اس لیے ان کو بھی اس بارے میں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بلوں کی قیمتیں ہیں، یہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں، ان سب کے اوپر غور کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ پوری دنیا ریلیف دے رہی ہے، مگر یہاں پہ وہ 2 درجن گاڑیوں کے قافلے کو لے کر اور وہ لوگوں کو امدادی رقوم چند ہزار روپے دینا، یہ تو کسی طور مناسب نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی مہذب ملک میں یہ سب کچھ اس وقت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ شان و شوکت، یہ آن بان تبھی اچھی لگتی ہے جب زندگی مسکراتی ہے۔ اس وقت زندگی مسکرا نہیں رہی، بلکہ ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں
ایک اور مسئلہ میرے پاس توجہ طلب ہے کہ جو چند جو ہمارے محکمہ پولیس ہے اسے بھی دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چند جو لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ خرچہ پانی لے کر اور دکانداروں سے انہیں باہر کہتے ہیں بیٹھ جائیں، اور جب کوئی گاہک آتا ہے تو وہ شٹر اٹھا کر تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو جو سودا سلف جو بھی اس کو چاہیے وہ اسے دے دیں۔ ایسے میں وہ جو دیانتدار افسران ہیں، دیانتدار اہلکار ہیں، ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اور میرے خیال میں تو سبھی کو کچھ وقت کی اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو کھولیں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ سبھی نے سیونگز کی ہوئی ہیں اور وہ ان کے ذریعے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس میں مصلحت سے کام لینا چاہیے، اور وہ اس سے ایک تو لوٹ مار اور وہ جو منمانی اور زیادتی جو ہے وہ جو جنم لے رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ کرونا بھی ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی ایک اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن لاقانونیت اور جرائم کے ماحول کو پیش نگاہ رکھنا ضروری ہے، تبھی ہم دوسری اقوام کی طرح اپنی راکھ سے اٹھ سکتے ہیں، ورنہ میں پھر کہوں گی اگر آپ کا یہی وتیرہ رہا تو داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔